لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر علماء کرام، بزرگان دین، میرے عزیز اور پیارے طلباء عزیز اور قرب و جوار سے اور دور و دراز سے سننے والے میرے مہمانان اعظام اور میری عزیز بہنیں، بیٹیاں اور میری محترم مائیں، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ آج کے اس نازک ترین دور کے اندر میں ہمارے گھر کے اندر میں ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ ایمان کے اوپر باقی رہنا بہت ہی ازحد مشکل ہو چکا ہے. ایسے ماحول کے اندر میں ہمارے اکابرین، بزرگان دین اور بڑے بڑے چوٹی کے علماء جو دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہ لوگ جیل خانوں کے اندر میں بیٹھ کر یہ سوچتے تھے کہ اسلام ہمارے آنے والی نسلوں میں کیسے باقی رہے گا اور ہمارے آنے والی نسلیں ایمان کے اوپر، اسلام کے اوپر کیسے باقی رہے گی. تو ان لوگوں کے دلوں کے اندر میں اللہ پاک نے یہ بات ڈالی کہ اگر ہر گاؤں کے اندر میں، ہر بستی کے اندر میں، ہر قریہ کے اندر میں، ہر شہر کے اندر میں جہاں کہیں بھی ہو مکتب کا نظام قائم کیا جائے. اگر مکتب کا نظام قائم ہوگا تو اس مکتب کے نظام کے ذریعے سے ہماری اولادوں کے اندر میں دین باقی رہے گا اور اسلام پر باقی رہنا اللہ آسان فرمائیں گے. تو اس طریقے سے علماء کرام کی اس محنت کے نتیجے میں آج یہ مکاتب قائم ہے. دوسرا کہ اتنے چھوٹے بچے اتنی بہترین قسم کی حدیثیں یاد کر کے الگ الگ زبان میں سنا دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسٹیج کے اوپر آ کر کھڑے ہو کر بول لینا یہ بھی ہر انسان کے بس میں نہیں ہے. اللہ جل شانہ نے اتنے چھوٹے بچے کے اندر میں اتنی حوصلہ افزائی اور اتنی ہمت افزائی کیسے آ گئی. اساتذہ کرام اور ذمہ داران حضرات کی یہ محنتوں کا نتیجہ ہے کہ جنہوں نے اتنی محنت کر کے پورا سال الحمدللہ میں ہمارے مسجد بلال کے اندر میں اکثر جانا ہوتا ہے اور بچوں کا قرآن سننا ہوتا ہے. ایک نہیں کئی بچوں کا قرآن سنتے ہیں الحمدللہ. قرآن مجید صحت کے ساتھ اور اس طریقے سے حروف کی ادائیگی کے ساتھ قرآن کا پڑھ لینا یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. میں خصوصیت کے ساتھ ہمارے اس علاقے کے اندر میں سب حضرات سے، سب میری ماؤں بہنوں سے
اور میرے قرب و جوار میں رہنے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ خصوصیت کے ساتھ ہمارے مدرسے کی طرف توجہ دے اور ان کی طرف اس طریقے سے اپنے بچوں کی فکریں کریں تو ہمارے نسلوں کے اندر میں دین کے باقی رہنے کا مسئلہ اللہ آسان فرمائیں گے۔ اور الحمدللہ یہ اساتذہ کرام کی محنت لگے گی، ہمارے بچوں کی محنت لگے گی اور ماں باپ کی فکریں لگے گی تو ان منتظمین حضرات کی محنتیں لگے گی تو ان 4 محنتوں کے نتیجے کے اندر میں اللہ جل شانہ ہمارے مدرسے کے اندر میں ایک نکھار پیدا کر سکتے ہیں اور ایک الحمدللہ ترقی پیدا ہو سکتی ہے۔ ابھی بھی کچھ ماحول ہمارے گھروں کا ایسا ہے کہ کچھ مستورات ایسی ہے کہ جس کے بارے میں سنا کہ بچہ جب مدرسہ پڑھ کے جاتا ہے نا کون سا سبق سنایا، کتنا سبق آگے دیا، گھر میں داخل ہوا تو سلام کیا تو نے، اچھا بغیر سلام کیے چلایا، چل جا باہر جا اور سلام کر کے آ۔ یہ ہمارے گھروں کی مستورات کے اندر میں ایک ماحول کی بہت ضرورت ہے اور مجھے دکھ اور درد ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے اس گارڈینیو کے اندر میں میرا آنا جانا ہوتا ہے، بہت سے ہمارے نوجوان اور بڑے بھی ایسے ہوتے ہیں جو قریب سے گزرتے ہیں لیکن سلام کا ایک رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی کی دعا دو، اور اگر وعلیکم السلام کہا تو وہ بھی سلامتی کی دعا ہے۔ میں بچوں کو بھی سمجھاتا ہوں کہ جس گھر کے اندر میں بغیر سلام کیے ہم داخل ہوتے ہیں تو سمجھو کہ ہم نے شیطان کو انٹری کی اجازت دے دی اور شیطان داخل ہو جاتا ہے کھانے میں اور اس طریقے سے سونے میں اور ہر نشست و برخاستہ کے معاملے میں۔ جب بچے کے ساتھ شیطانیت ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گھر میں سلام کر کے داخل ہونے کا رواج ختم ہو گیا۔ تو اس کی ایک بہت ضرورت ہے کہ آنے جانے والوں کو سلام کریں اور سلام کا جواب دیں۔ یہ ایک رواجی چیز نہیں ہے، یہ تو اسلام کے دنیا میں پھیلانے کا ایک بہت بڑا سرچشمہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا ایک عمل ہے۔ اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ان کے سامنے لب کشائی کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، اور آج کے اس صدارت کے حقدار تو ہمارے مفتی صاحب تھے، لیکن میرے کو یہ لوگوں کے دلوں میں ایک عظمت اور محبت ہے اور مجھے یہاں بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم تمام کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، ہمارے مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے اور اللہ جل شانہ اس گلشن کو پھولتا اور پھلتا رکھے اور اس طریقے سے اس کی ہم مدد کرتے رہیں۔ ایسی میں دعاؤں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔